बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीज तालबात, हमने हिस्सा नज्म शुरू कर रखा है और इस सिलसिले में आज हम अपनी एक नई नज्म शुरू करेंगे। नज्म सितारे, जो कि नून मीम राशिद की लिखी हुई है। सबसे पहले हस्बे मामूल हम शायर का तारुफ देखेंगे। नून मीम राशिद, तारीख पैदाइश है उनकी 1910, जबकि तारीख वफात है 1975। पूरा नाम है राजा नजर मोहम्मद जंजुआ, और अगर उनकी जाए पैदाइश को देखा जाए तो वो कोट भागा, जो कि अलीपुर चट्टा गुजरांवाला के पास जगह है, वहां पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने एमए इक्तसादियात का इम्तिहान पास किया। तालीम से फारग होकर उन्होंने रेडियो से नाता जोड़ लिया और क़याम पाकिस्तान के बाद उनकी खिदमात रेडियो पाकिस्तान पेशावर के हवाले कर दी गईं। जब अमेरिका को उर्दू नशरियात के लिए उर्दू जुबान जानने वालों की जरूरत पेश आई तो नून मीम राशिद अमेरिका मुंतकिल हो गए। इसी दौरान उनकी खिदमात, यानी जब वो अमेरिका में मुकीम थे तो उनकी खिदमात अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे ने हासिल कर ली। इस सिलसिले में उन्होंने कई ममालिक में काम किया। शेर व शायरी के हवाले से राशिद को जदीद उर्दू नज्म के अवलीन मामारों में शुमार किया जाता है। उनके तख्लीकी ज़हन ने नज्म के मुरव्वजा सांचों को कबूल नहीं किया, यानी उस वक्त जिस तरह की नज्में लिखने का रिवाज था, उनका तख्लीकी ज़हन उसे कबूल ना कर सका और नज्म के रिवायती मुरव्वजा सांचे उनके फिक्रो फन का साथ देने से यकसर कासर थे, यानी कि बिल्कुल भी उसके लिए उनके लिए वो जो जिस तरह की नज्में लिखने का रिवाज था, वो उन नज्मों में अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर पा रहे थे। चुनाचे वो एक नया रंग लेकर उभरे। नून मीम राशिद उर्दू की रिवायती शायरी से फनी और मानवी इनहराफ की अनोखी मिसाल है, यानी कि उन्होंने रिवायत से बगावत की। जिस तरह की रिवायती शायरी का उस दौर में रिवाज था, उन्होंने उसकी शक्सर उसके मुहालिफ, उससे अलग अपनी एक नई राह जो है उसका इंतखाब किया, एक नए रास्ते का इंतखाब किया। वो सख्त और खुरदरे जज्बात के शायर हैं। उन्होंने नज्म में बनावट के हैत के मुतअद्दिद कई तजर्बे किए। उनकी नज्मों की हैत और तकनीक उर्दू नज्म के कारी के लिए बिल्कुल नई और अनोखी चीज है, क्योंकि कारी इस तरह की नज्मों का आदी ही नहीं था। नून मीम राशिद ने बिल्कुल एक नए अंदाज, एक नई हैत में जो है वो नज्म को कारी के सामने पेश किया। जी बेटा, अगर असलूबे बयान को देखा जाए तो उन्होंने जुबान के क्लासिकी असलूब को भी मद्देनजर रखा और कवाफी का एक ऐसा नया निजाम मुरत्तब किया, तरतीब दिया। काफिया के जमा है कवाफी, जो नज्मों की दाखिली जरूरत नजर आता था। उस वक्त उनके ख्याल में वो नज्मों की दाखिली जरूरत बन चुका था। इकबाल तक पहुंचते पहुंचते उर्दू नज्म में कई एक फनी और फिक्री तब्दीलियां सामने आ चुकी थी, जाहिर हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उर्दू नज्म सीधी सादी और आसानी से समझ में आने वाली चीज थी। मगर राशिद की नज्में इसके बरक्स पेचीदगी, मुश्किल और उबहम
جس میں وہم پایا جائے، جس میں جو مشکل سے سمجھ میں آنے والی مبہم چیز، مشکل سے سمجھ میں آنے والی نظمیں ہیں۔ ان کی نظم سادہ اور بیانیہ نہیں ہے کہ ایک دم قاری کو سمجھ میں آ جائے، بلکہ ان کی نظموں میں ڈرامائی اور افسانوی انداز پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے علامت نگاری سے بھی خوب کام لیا ہے، اس لیے اکثر اوقات قاری کے لیے ان کی نظموں کے معنی اور مفہوم کی تہ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی نظموں کے معنی اور مفہوم ایک ذہین انسان ہی ان کی نظموں کے معنی اور مفہوم تک پہنچ سکتا ہے۔ ان کے بارے میں کئی ایک نقادوں کا خیال ہے کہ وہ آج کے نہیں بلکہ آنے والے کل کے شاعر ہیں، یعنی مستقبل۔ اگر ہم ان کے مجموعہ ہے کلام کو دیکھیں تو اس میں ماورا، ایران میں اجنبی، لا انسان، گمان گمان کا ممکن، یہ کتابیں ہیں ان کے مجموعہ ہے کلام ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ جی بیٹا، سونٹ مغربی شاعری میں موسیقیت اور غنائیت کا عمدہ نمونہ ہے۔ یہ ایک طرح کی حیات ہے، نظم کی ایک قسم ہے، حیات ہے، نظم کی بناوٹ ہے اس کی۔ یہ صنف شاعری مغرب سے اردو میں آئی ہے اور یہ دراصل 14 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، یہ نظم جو ہے، اور قافیوں کی خاص ترتیب سے پہچانی جاتی ہے۔ کس طرح سے اس میں غزل کی اشاریت اور نظم کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ اردو ادب میں اس کا آغاز کرنے والوں میں اختر شیرانی، عظمت اللہ اور نون میم راشد شامل ہیں۔ نون میم راشد نے سونٹ کی حیات میں کئی تجربے کیے ہیں۔ اس میں پہلے بند کے 4 مصرے، دوسرے بند کے 4 مصرے، تیسرے بند کے 3 مصرے اور چوتھے بند کے بھی 3 مصرے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ سونٹ میں پہلے بند کے 4 مصرے ہوتے ہیں، تو اس نظم کا پہلا بند جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور اس کے 4 مصرے ہیں۔ نکل کر جوئے نغمہ خلد زارے ماہو انجم سے، فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ، بسوئے نوحہ آباد جہاں آہستہ آہستہ، نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے۔ جو بیٹا کہتے ہیں ندی کو، نغمہ گیت، خلد کہتے ہیں جنت کو، خلدزار جنت کی جنت، ماہو انجم ستاروں چاند اور ستاروں کی جنت، فضا کی وسعتوں میں ہے رواں ہے، جاری ہے، بسوئے کی طرف نوحہ آباد کہتے ہیں غموں سے بھرپور جہان دنیا، آہستہ آہستہ، نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے۔ گلستان کے معنی باغ، ترنم کے معنی موسیقی گیت۔ تو اس شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ چاند ستاروں کی جنت سے نغموں کی ندی آسمان کی وسعتوں میں آہستہ آہستہ بہ رہی ہے، اور ستاروں کی یہ روشنی ایک ندی کی شکل میں غموں آلام سے بھرپور دنیا کی طرف آ رہی ہے۔ اس ندی کے شور میں نغمگی ہے، ترنم ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ نغمے، یہ گیت، یہ ترنم، یہ موسیقی کسی باغ سے نکل کر آ رہی ہو۔
जी बेटा, बंद नंबर 2 है। सितारे अपने मीठे मद भरे हल्के तबस्सुम से किए जाते हैं फितरत को जवां, आहिस्ता आहिस्ता सुनाते हैं उसे एक दास्तां, आहिस्ता आहिस्ता दयारे जिंदगी मदहोश है उनके तकल्लुम से। मद भरे नशीले नशीले, दयार के मानी शहर, मदहोश मस्त और तकल्लुम के मानी गुफ्तगू। जी बेटा, इस शेर में शायर का कहना है कि सितारे अपनी खूबसूरत, मीठी, सुरीली मुस्कुराहट से कुदरती मनाजर की खूबसूरती और हुस्न में इजाफा कर रहे हैं। फितरत सितारों की वजह से और भी शगुफ्ता और जवान दिखाई दे रही है। सितारे धीमी आवाज में अपनी दास्तान, अपनी कहानी सुनाते हैं। उनके तकल्लुम में, उनकी बातों में, उनकी गुफ्तगू में जादू है। जो जी रूह ये बातें सुनता है, उस पर मस्ती और मदहोशी की कैफियत छाती चली जाती है। इंसान जो जन्नत से इस दुनिया में आया है, हम सब जानते हैं कि इंसान जो है वो जन्नत का बासी था और सितारों के झुरमट में रहता था। उसके इर्द गिर्द सितारे मौजूद थे, गोया वो सितारों का हमनशीं था। तो सितारों को इंसान से एक खास लगाव है, क्योंकि एक मुद्दत तक वो उनका हमनशीं रहा है। इसीलिए इंसान आज भी सितारों की दास्तान बड़ी ही खुशी, दिलचस्पी और शौक से सुनता है। सितारों की ये कहानी उन्हें एक खूबसूरत तोहयलाती दुनिया में ले जाती है। यहाँ शायर ने सितारों के चमकने को, उनके टिमटमाने को सितारों की मुस्कुराहट कहा है। शायर का कहना है कि सितारे जमीन की तरफ देखकर, जमीन पर मौजूद अपने हमनशीन इंसान को देखकर मुस्कुराते हैं और इंसान जो उनकी जुबान समझता है, वो चमकते हुए उसे अपनी दास्तान, अपनी कहानी सुनाते हैं। बंद नंबर 3 है बेटा, यही आदत है रोजे अव्वली से इन सितारों की। चमकते हैं कि दुनिया में मुसर्रत की हुकूमत हो, चमकते हैं कि इंसान फिक्रे हस्ती को भुला बैठे। रोजे अव्वली, पहले दिन से, रोजे अव्वल से, फिक्रे हस्ती, जिंदगी के गम, जिंदगी के दुख। शायर का कहना है कि सितारे पहले दिन से, अजल से, रोजे अव्वल से इसी तरह अपनी आदत के मुताबिक चमक रहे हैं। मगर शायर के मुताबिक उनकी चमक बेमकसद नहीं है। उनकी इस चमक दमक का एक खास मकसद है। उनकी चमक उनके दिल की इस ख्वाहिश को जाहिर करती है कि दुनिया से गमो आलाम का खात्मा हो जाए। वो दुनिया जिसे इंसान ने जन्नत से निकलने के बाद आबाद किया था, वो दुनिया अमन और मोहब्बत का गहवारा बन जाए। हर तरफ खुशी और शादमानी का दौर दौरा हो। इंसान जिंदगी के दुखों और गमों को भुलाकर खुशहाली की जिंदगी गुजारे। मगर बेटा, दुनिया तो गमों की आमाजगाह है। खुशी के साथ गम,
اور غم کے ساتھ خوشی اسی طرح جڑی ہوئی ہے جس طرح سے دن کے ساتھ رات اور رات کے ساتھ دن جڑا ہوا ہے۔ کوئی انسان بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشی کے ساتھ غم بھی ہے، مگر شاعر کے مطابق ستاروں کی یہ خواہش ہے اور وہ چمک چمک کر اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ دنیا انسان کے لیے وہی جنت بن جائے جہاں سے انسان نکالا گیا تھا۔ ستاروں کی یہ خواہش ہے کہ انسان بے خوف ہو کر اپنی اس عرضی جنت میں رہے جس طرح سے ستارے ساری رات بے خوف ہو کر چمکتے ہیں۔ بیٹا ہم نے دیکھا کہ سونٹ کی حیت کیا ہے، اور ہم نے اس کی حیت کو پڑھتے ہوئے دیکھا کہ پہلے دو بند جو ہیں ان کے وہ چار چار مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور تیسرا اور چوتھا بند جو ہے وہ تین تین مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ہم نے بند نمبر 3 کو دیکھا کہ اس کے بھی 3 مصرے تھے، اور ابھی ہم بند نمبر 4 جو کرنے جا رہے ہیں اس کے بھی 3 مصرے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں بند نمبر 4۔ لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی، کبھی یہ خاک داں گہوارائے حسن و لطافت ہو، کبھی انسان اپنی گم شدہ جنت کو پھر پالے۔ خاک داں سے مراد دنیا ہے، گہوارہ سے مراد مرکز، جھولا، لطافت کے معنی نرمی، حسن کے معنی خوبصورتی، اور گم شدہ کے معنی کھوئی ہوئی۔ جی بیٹا اس بند کا مفہوم دیکھیں تو اس بند میں نون میم راشد کا کہنا ہے کہ ستاروں سے پھوٹنے والی ہر کرن کی یہ تمنا ہے کہ خاک سے بنی یہ دنیا حسن و خوبصورتی کا گہوارہ بن جائے۔ اس دنیا میں جتنی بدصورتی ہے، جتنی بد امنی ہے، جتنی برائیاں ہیں، ظلم ہے، وہ سب ختم ہو جائے اور اس دنیا میں ہر طرف امن و سکون اور خوشحالی ہو، دشمنی اور نفرت کا خاتمہ ہو جائے اور اس کی جگہ محبت اور خلوص کا راج ہو۔ شاعر کی یہ خواہش ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے مثل جنت بن جائے، اور انسان کے لیے دنیا کس طرح جنت بن سکتی ہے کہ اس دنیا سے ہر برائی کا خاتمہ ہو جائے، ہر ظلم کا خاتمہ ہو جائے، انسان بے خوف ہو کر اس دنیا میں رہ سکے، دشمنی اور نفرت مکمل طور پر مٹ جائے، تو تبھی یہ دنیا انسان کے لیے جنت کی مانند ہو سکتی ہے۔ اور یوں ستاروں کا کہنا ہے کہ یوں انسان اپنی اس گم شدہ جنت کو، کھوئی ہوئی جنت کو، جو انسان نے اپنی ہی جو ہے وہ حماقت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس جنت کو کھو دیا تھا، اس کو دوبارہ سے پا لے۔ ہاں اس میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی،
اور جس پھل کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور پھر اس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور اس دنیا میں بھیج دیا گیا۔ یہ جو خواہش ہے، یہ جو تمنا ہے، یہ جو آرزو شاعر نے ستاروں کی بیان کی ہے، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش دراصل شاعر کی اپنی ہے، یہ شاعر کے اپنے دل کی آواز ہے۔ گویا یہ ایک علامتی نظم ہے جس میں شاعر ستاروں کی زبان سے، اپنی ستاروں کی چمک سے اپنی آرزو اور اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر کی یہ تمنا ہے کہ یہ دنیا امن و سکون کا مرکز بن جائے، نفرت، بے سکونی اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے۔ شاعر ستاروں کی زبان سے اپنی اسی آرزو اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش یہ دنیا امن و سکون اور محبت اور دوستی کی جگہ بن جائے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو اسائنمنٹ دی جائے بیٹا، آپ سے مجھے ایک بات کرنی ہے۔ بہت کم اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر کے بھجواتے ہیں، تو بیٹا یہ ساری ایفرٹ جو ہے یہ آپ ہی لوگوں کے لیے کی جا رہی ہے، لہٰذا پلیز اپنی اسائنمنٹ وقت پر کمپلیٹ کر کے بھیجا کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انہی بچوں کی اٹینڈنس مارک ہوگی، پریزنٹ مارک ہوگی، جو اپنی اسائنمنٹ سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتنی ہی اسائنمنٹ آپ کو دی جائے، اتنا ہی کام آپ کو دیا جائے جتنا آپ جو ہے وہ مکمل کر سکیں ایک دن میں، ٹھیک ہے؟ سارے سبجیکٹس کا تو ہم اپنے اپنے سبجیکٹ کا اتنا ہی کام آپ کو دیتے ہیں، تو پلیز اپنا کام وقت پر مکمل کر کے اور پھر نیٹ کام کر کے بھیجا کریں، کہ معلوم ہو کہ آپ نے جو ہے وہ سیکنڈ ایئر کی کسی اسٹوڈنٹ نے کام کیا ہے۔ تو یہ 3 سوال ہیں جو آپ کو دیے جا رہے ہیں، ان کے جواب لکھ کر آپ سینڈ کر دیں۔ شاعر کے مطابق روز اول سے ستاروں کی کیا عادت رہی ہے؟ اور پھر سوال نمبر 2 ہے کہ نظم ستارے کی حیت کیا ہے؟ ہم نے بتایا ہے شروع میں، وضاحت کریں، آپ نے بتانا ہے کہ اس کی حیت کیا ہے۔ اور سوال نمبر 3 ہے کہ اردو نظم نگاری میں نون میم راشد نے جدت پیدا کی ہے، وضاحت کریں کہ کیا جدت پیدا کی ہے، کس کس طرح سے انہوں نے جدت پیدا کی ہے اردو نظم نگاری میں۔ تو یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے جو آپ نے کمپلیٹ کر کے بھجوانی ہے۔ تو یہ تھی بیٹا ہماری آج کی نظم جو ہم نے مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔